بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ایک آڈیو ریکارڈنگ سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور وہ آڈیو جو ہے وہ کوئی نریٹ کر رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ امریکہ سے تعلقات خراب نہ کریں، آپ جو جی چاہتا کریں، لیکن بڑھ کے نہ ماریں، نعرے نہ لگائیں۔ اس طرح کی کچھ بات اس میں کی گئی ہے، لیکن اس کے ریئیکشن میں عمران خان نے جو باتیں کیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نعرے لگانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ مثلا عمران خان نے کہا کہ ہم اگر تو کسی کے آگے لیٹ جائیں، بوٹ پالش کریں، تو اس سے تو کبھی ملک آگے ترقی نہیں کرتا، یہ تو کوئی آزاد پالیسی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے اور کسی نے شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی میں کمزوریاں بھی رہی ہیں، ہمارے اپنے ملک کی بھی کمزوریاں ہیں، اور کچھ ہماری متعدد حکومتیں جو لگاتار آتی رہی ہیں، 3 حکومتیں، انہوں نے بھی، اور اس سے پہلے جنرل مشرف کی حکومت نے بھی اس ایشو کو بہت اچھی طرح ہینڈل نہیں کیا۔ جو 80,000 لوگ مارے گئے وہ در حقیقت امریکہ کی غلطی کی وجہ سے کہ اس نے بھارت کو لا کے افغانستان میں بٹھا دیا اور وہ وہاں سے ہمارے خلاف ٹیررزم کراتا رہا۔ یہ ہونا تھا اس وجہ سے کہ پاکستانی طالبان جو ہے مرسنریز تھے، پیسے لیتے تھے۔ جی دوول کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف لڑیں گے اس لیے کہ ہم پیسہ زیادہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا جو زیادہ پیسے دے گا اس کا کام کر دیں گے وہ۔ تو یہ مرسنریز سے ان کی کوئی آئیڈیالوجی کہ یہ شریعت نافذ کرنی، یہ تو ایسے ڈھونگ تھا۔ لہذا جب تک وہ ٹیررزم کریں گے ان کو پیسے کہیں نہ کہیں سے آتے رہیں گے، تو یہ وہ کام انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن ہم ان سے شکریہ مانگتے، شکریہ کس بات کا؟ بھارت کے ہاتھوں انہوں نے 80,000 لوگ آپ کا قتل کروائے، تو آپ نے ان سے خون بہا مانگنا تھا۔ آپ نے ان سے کہنا تھا کہ جو عورتیں بیوہ ہو گئیں، جو خاندان لٹ گئے، جن کو پیسہ آگے سے کما کے دینے والا کوئی نہیں رہا، ان کی کفالت آپ نے کرنی ہے۔ آپ پیسہ دیں، ان کو کمپنسیشن مانگنی چاہیے تھی، آپ نے کسی نے بھی نہیں مانگی۔ شکریہ کی بات کر رہے، اگر وہ کہہ ہی دیتے شکریہ جی، بہت آپ نے بڑی قربانی دی، بہت شکریہ آپ کا، ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے پیٹ بھر جاتے جن لوگوں کے جو ارننگ ہینڈس ہیں وہ بیچارے مارے گئے؟ تو یہ ایک تو یہ سمجھ، ابھی جیسے اب بھی ہم پوری طرح اپنے بیانیے کو لے کے سامنے نہیں آ رہے۔ مثلا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں فلڈ کے ہاتھوں تباہی ہوئی ہے بے پناہ۔ اب جو ملک ذمہ دار ہیں گلوبل وارمنگ کے، آپ کو ان کے خلاف کیمپین چلانی چاہیے، ڈھول پیٹنا چاہیے دنیا میں کہ جی یہ ملک ہمیں کمپنسیٹ کرے، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے بھی وہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں جی امداد دے دیں ہمیں۔ اب آپ دیکھ لیے، آ جائیے فارن پالیسی کے آزاد پالیسی ہونے پہ۔ پاکستان کی پالیسی ٹھیک ہے، کسی حد تک امریکہ کی سبسروینٹ رہی، لیکن بہت سارے موقعوں پہ پاکستان نے ایک آزاد پالیسی فالو کی ہے۔ اور آزاد پالیسی یہی ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی آپ کا تعاون، آپ کے ہمسائے ہیں کوئی اور، جس حد تک ان سے تعاون کر سکتے ہیں کسی چیز پہ تعاون کر دیا۔ جہاں آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے قومی مفاد سے باہر ہے، یہ قومی مفادات کے خلاف ہو رہا ہے، تو آپ نے وہ تعاون روک دیا۔ اس کے لیے صرف طریقہ کار آپ کو کوئی ایسا رکھنا چاہیے کہ دوسری سائڈ کو آپ کی بات ہضم ہو جائے، وہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا الٹا دشمن ہو جائے کہ آپ نے اس کے لیے کام بھی کیا، تعاون بھی کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ تعاون آپ نہیں کر سکے تو وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہیں اس کو کہتے ہیں ایپلیکیشن آف ڈپلومیسی۔ اب ڈپلومیسی میں یہ قطعاً نہیں لکھا ہوا کہ آپ سے کوئی بات کرے کہ کیا آپ ہمیں، یا آپ کو CIA اگر اڈے مانگے یہاں پہ تو آپ دیں گے؟ تو ڈپلومیسی میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی جو بات ہے، اس طرح کے نعرے
تو چائنا اور رشیا نہیں لگاتے امریکہ کے خلاف، جن کے جو بہت بڑی پاورز ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی دنیا میں نیوسنس ویلیو بھی بہت ہے، وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا بلا وجہ جب مسائل پیدا ہوں گے تو ایک وزیر اعظم تو ہٹ کے چلا جائے گا، بھگتے گی قوم۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی اپنے ایسے کام کی وجہ سے، ایسی بات کی وجہ سے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو مشکل میں نہ ڈال دیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے عام ہیں، فوجی تعاون وغیرہ تو ان کے برائے نام ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ہماری اکانومی، ہماری تجارت، یہ بہت ساری ڈیپینڈنٹ ہے مغربی دنیا پہ۔ میں نے جہاں تک سنا ہے ہمارے کو $40 ارب تک کی ٹریڈ ہے یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ۔ اب اگر یورپین یونین اور امریکہ یہ مل جائیں، آپس میں مل جاتے ہیں، جبکہ جب بھی امریکہ کہے گا وہ مل جائیں گے، اور آپ کے ساتھ ٹریڈ پہ ریسٹرکشنز لگا دیں، ٹریڈ نہ ہو سکے کچھ، تو آپ $40 ارب کا بزنس اور کہاں سے لے آئیں گے؟ رشیا تو نہیں دے سکتا۔ رشیا کے ساتھ تو سارا آپ کا $300-350 ملین ڈالر کا ہے، بلین نہیں، $1 ملین کی ٹریڈ ہے۔ چائنا بھی آپ کو ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، اس حد تک کہ آپ کہیں جی کہ اگر آپ کے پاس آج $120 بلین کا قرضہ ہے آپ کا، تو کیا چائنا آپ کو $120 بلین دے دے گا کہ چلیں امریکہ سے جان چھڑائیں؟ وہ نہیں دے گا۔ یہاں پہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے بھی آپ ٹکر لے رہے ہیں، جس کے بھی معاملات یا جس کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے اور آپ اس کو ڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطالبہ نہیں ماننا چاہتے، تو کم از کم اس طرح کریں کہ اس کو برا نہ لگے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، وہ آپ کا دشمن نہ بن جائے۔ لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی غلام ہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ، یہ دونوں نعرے جلسے کے نعرے تو ہیں لیکن قومی مفاد کے نعرے نہیں ہیں۔ قومی مفاد کے معاملات کیسے ہینڈل ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا کچھ ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو، جس طرح کے امریکہ افغانستان میں جب لڑ رہا تھا تو یہاں سے ان کی سپلائی لائن گزرتی تھی، ہم کسی بھی وقت بند کر سکتے تھے۔ لہذا ہم نے سلالہ کے بعد، سلالہ میں جو انسیڈنٹ ہوا جس میں پاکستانی مارے گئے، ہم نے ان کی سپلائی لائن بند کی، لیکن طریقہ کار مختلف تھا۔ کسی نے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا۔ طے یہ ہوا، زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی، طے یہ ہوا کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ غور کرے گی۔ پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی اور وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اب کیا ہوں گے۔ اس کمیٹی نے 11 نکات ورک آؤٹ کر کے دیے اور ان 11 نکات پہ آپ نے عمل کیا، جس میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ ہم ان کی سپلائی لائن بند کریں گے۔ بند کر دیا آپ نے، 9 مہینے یا 11 مہینے بند رہی۔ تب امریکہ کو سمجھ لگی، کیونکہ وہ اوپر سے نارتھ سے ان کو لانا پڑتا تھا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر سے، اور اس کی وجہ سے بڑا لمبا رستہ، دیر بہت ہوتی تھی، خرچہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ بالآخر انہوں نے پاکستان سے معذرت کی۔ دوسرا واقعہ اسی طرح ہے، میاں نواز شریف کے دور میں سعودی عربیہ نے ہمیں کہا کہ فوج بھیجیں، آپ اپنی فوج ہمیں دیں تاکہ ہم یمن میں جنگ لڑ سکیں۔ میاں نواز شریف سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے، یہ شہزادہ محمد بن سلمان سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہاں ہم فوج دیں گے۔ جب واپس آئے تو جنرل راحیل شریف نے کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے، ہماری فوج بہت مصروف ہے، ہمارے پاس تو گنجائش ہی کوئی نہیں کسی اور کو دینے کی۔ تو پھر باوجود اس کے کہ وعدہ کیا ہوا تھا، آپ اس قصے کو لے گئے اپنی پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے قرارداد پاس کرائی کہ جی ہماری فوج پاکستان سے باہر جا کے کہیں نہیں لڑے گی۔ اب کیا کہے کوئی آ کے پارلیمنٹ میں 12-14 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کس کے ساتھ جا کے لڑائی لے گا سعودی عربیہ یا کوئی اور؟ بالآخر آپ کا وقت گزر گیا، آپ نے انکار کیا۔ اگر آپ سعودی عربیہ کو میاں نواز شریف وہیں جا کے کہہ کے آتے ایبسولوٹلی ناٹ، تو سعودی عربیہ اتنا فرینڈلی کنٹری جس نے ساری زندگی ہماری مدد کی، ہمارے کام آتے رہے، وہ کیا برداشت کرتے؟ پھر وہ تو بات ہی نہ سنتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے طریقے ہیں۔ امریکہ نے پچھلی یہ جو وار آن ٹیرر تھی، اس پہ بہت پریشرائز کیا جنرل کیانی کو کہ آپ نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں۔ نارتھ وزیرستان کا آپریشن سب سے سخت تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپریشن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی طالبان تو وہاں ہیں ہی ہیں، افغان طالبان بھی وہاں سے آپریٹ کرتے تھے، جن کو پناہ دی ہوئی تھی پاکستانی طالبان نے۔ اگر آپ وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں
تو پھر اس صورت میں آپ کو لڑنا پڑے گا افغان طالبان کے خلاف بھی، پاکستانی طالبان کے خلاف۔ پاکستانی طالبان جو وہاں پہ بیٹھے تھے اس میں حافظ گل بہادر کا گروپ تھا، نذیر حسین کا ساؤتھ وزیرستان میں گروپ تھا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا یا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن امریکیوں کا مفاد تھا کہ چونکہ وہاں پہ نارتھ وزیرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں افغان طالبان، پاکستان ان کی صفائی کرے۔ جنرل کیانی نے وہ نہیں مانا، بار بار جنرل کیانی کہتے رہے کہ بالکل ہم کریں گے نارتھ وزیرستان میں آپریشن، لیکن ہماری یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم سب جگہ پہ ایک ہی دفعہ آپریشن کریں۔ ہم آہستہ آہستہ ہم شروع ہوئے ہیں سوات سے، پھر باجوڑ گئے ہیں، دیر گئے ہیں، ہم ان علاقوں کو کلیئر کریں گے اور پھر نارتھ وزیرستان کی بھی باری آ جائے گی۔ بائیدن طالبان کو افغانستان میں کچھ نہ کچھ فتوحات مل گئیں اور ان کو رستہ مل گیا، وہ اپنے افغانستان چلے گئے۔ جب ان کو بتایا کہ بھی یہاں آپریشن ہونا ہے وہ چلے گئے۔ آپ نے افغان طالبان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہ سے لیکن دشمنی بھی نہیں پالی۔ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں جہاں آپ اپنے افیئرس کو مینیج کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ 1971 کی جنگ سے پہلے یہ جنگ جاری تھی اور اس دوران ذوالفقار علی بھٹو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کے تو وہاں یہ پولینڈ نے ایک قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے فوری جنگ بندی کا کہا تھا۔ اگر وہ قرارداد اسی وقت پاس ہو جاتی تو ایسٹ پاکستان کی علیحدگی نہ ہوتی، وہ جنگ بند ہو جاتی وہاں پہ۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قرارداد پھاڑی، یوں ماری، اور وہاں پہ ان کو کہا کہ مائی کنٹری کین ناٹ بی پارٹ آف دس ٹائپ آف سیکورٹی کونسل، اور اس طرح کے نعرے لگا کے آ گئے۔ تو ملا کیا؟ باہر نکل آئے، ملک دو لخت ہو گیا۔ وہ چیز جو میدان جنگ میں ہم کمزور تھے، جنگ ہاری جا رہی تھی، آپ ڈپلومیسی سے اس کو کنٹرول کر سکتے تھے، حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ڈپلومیسی کی بجائے ایک ایموشنل کام کیا اور ملک ختم ہوا۔ قصہ یہ ہے کہ ڈپلومیسی کو یہ فارن آفس کے لوگ جانتے ہیں، وہ آپ کو رستہ بتائیں گے۔ آپ کو ڈپلومیسی ایک تو استعمال کرنی چاہیے، اور ڈپلومیسی کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو بند گلی میں نہیں لے جاتی، یہ آپ کو ہمیشہ آپشنز دیتی ہے، آپ کے لیے رستے کھولتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تمام ملکوں کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، ڈپلومیسی آپ کو بتائے گی کہ ان ملکوں کے ساتھ کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جن پہ ہم تعاون کر کے دوستی رکھ سکتے ہیں، اور کون سے ایسے نکات ہیں یا کون سے ایسے پہلو ہیں جن پہ ہمارے لیے مسئلے بن سکتے ہیں، لہذا ہم ان سے دور رہیں۔ پھر تاریخ کا سبق ہے، ہم نے سبق سیکھا، اگر نہیں سیکھا تو ہماری بدقسمتی۔ امریکہ قطعاً ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، لیکن امریکہ دشمنی آپ کے ساتھ کر سکتا ہے، سینکشنز لگا دے، تجارت برباد کرا دے، کئی اور کام جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہوں گے۔ لہذا ہم ان پہ اعتماد بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں جی آپ بڑے اچھے پارٹنر ہیں، پارٹنر وہ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم کوئی ٹیکٹفل طریقہ اختیار کریں گے جس سے کہ ان کو ہم انکار کر سکیں یا ان کو میسیج دے سکیں، اور وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں جانے سے عمران خان ہمیشہ کتراتے رہے، بہت کم اٹینڈ کیا۔ پارلیمنٹ میں لوگ ان کے خلاف نعرے لگاتے تھے اپوزیشن والے، تو خان صاحب اس کو برداشت نہیں کر سکے، وہاں جاتے ہی نہیں تھے، حالانکہ جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن، اب اپوزیشن ٹھیک ہے کہ اس میں ان کو آپ چور کہہ لیں، ڈاکو کہیں، یا جو بھی انہوں نے کرپشن کی، مال بنایا، منی لانڈرنگ کی، سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کا کیا کریں کہ ایک سسٹم ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت دو اس کے پارٹنرز ہیں، دو پہیے ہیں، اس سسٹم نے چلنا اسی طرح۔ اور اس مصیبت کا کیا کریں کہ باوجود اس کے کہ پتہ ہے کہ یہ منی لانڈرر ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ کے لوگ ان کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ بھیج دیے، انہوں نے اپوزیشن بنا لی، اب وہ سسٹم کا حصہ ہے، آپ کو اچھا لگے نہ لگے۔ اب ملک کو چلانے کے لیے یہ آپ کی ذاتی پسند یا ناپسند کا قصہ نہیں ہے، آپ نے ملک کو چلانا ہے۔ ملک کو چلانے کے لیے آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ رکھنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ پارلیمنٹ بیکار ہو جائے گی، نہ کوئی قانون پاس ہو سکے گا، اور نہ ہی
کوئی پروڈکٹیو کام ہو سکے گا، جیسے یہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی امریکہ کو اگر آپ نے انکار کرنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پیچھے ہماری پارلیمنٹ نکارا رہی ہے، کوئی کام نہیں ہوا۔ تو یہ جو خان صاحب کے پولیٹیکل ہم سفر ہیں، جو ان کے ارد گرد ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خان صاحب کو ڈسکشن کریں۔ یہ دو ایکسٹریم پوزیشنز نہیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیں یا پھر ان کے جوتے پکڑ لیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ان کے جوتے پکڑ لیں، نہیں، اس کے درمیان ہے جو ڈپلومیسی ہے، وہ آپ کو ان دونوں کے درمیان رستے دیتی ہے۔ لہٰذا جو ان کے پولیٹیکل ساتھی ہیں، جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کو چاہیے ان سے ڈسکشنز کریں اور ان کو اس چیز کے اوپر ان کو قائل کریں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس میں بزدلی نہیں ہے اگر آپ ایک ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے کہ آپ کا سانپ بھی مر جائے اور آپ کی لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لہٰذا یہ جو فارن پالیسی کا ایشو ہے، میں اس لیے اس پہ یہ ویڈیو کر رہا ہوں کہ خان صاحب اس چیز کو بہت دفعہ رٹ چکے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اس چیز سے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے۔ اگر اللہ کرے کہ خان صاحب پھر حکومت میں آئیں، اور جب آئیں تو میں لازماً چاہوں گا کہ وہ ڈپلومیسی پہ زیادہ ریلائی کریں بجائے جلسے والے نعروں کے، کیونکہ اگر جلسوں والے نعرے لگتے رہے تو ملک کا ضرور نقصان ہوگا۔ ہمیں ملک کا فائدہ کرنا ہے، ہمارا بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی بڑھ کے لگائیں، نعرے لگا دیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ ہم نے جو کام نہیں کرنا نہیں کرنا، ہم نے امریکہ کو یہاں پہ اڈے نہیں دینے، جو جی چاہے ہو جائے۔ ٹرکی کو دیکھیں، ٹرکی سے امریکہ جب عراق پہ حملہ کیا، امریکہ نے ٹرکی سے انہوں نے رستہ مانگا، انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر سے ہمارے جہاز فلائی کر کے جائیں گے عراق میں بمباری کرنے کے لیے۔ ٹرکی نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے نیٹو میں پارٹنر ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ فیصلہ ہماری پارلیمنٹ کرے گی۔ اور یہ ہمیں پتہ تھا کہ پارلیمنٹ میں جانے کا جو ڈرامہ ہے وہ سارا کیا اسی وجہ سے کہ امریکہ کو انکار کرنا انہوں نے۔ طیب اردگان اپنے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے گئے، پارلیمنٹ میں تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ امریکہ نہیں یہاں سے فلائٹ گزارے گا۔ وہ جتنے سال بھی جنگ رہی، امریکہ ٹرکی کے اوپر سے فلائی نہیں کر سکا۔ یہ ہے کہ آپ طریقہ کار، اب میں بار بار کہتا ہوں اس پہ بھی کہ جب سوال کیا گیا تھا خان صاحب سے کہ کیا CIA اگر آپ سے مانگے ہوائی اڈے تو آپ دیں گے، تو ایبسولوٹلی ناٹ کی بجائے خان صاحب اس پہ تھوڑا لگی لپٹی بنا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں، سینسٹیو ایشو ہے، ہم اس کو بڑا اچھی طرح ہینڈل کرنا چاہیں گے سوچ بچار کر کے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اسی طرح اس کو بلڈوز کر دیں۔ اس پہ سوچ بچار ہوگی اور جس طرح پاکستان کے عوام چاہیں گے ہم اس طرح کر دیں گے۔ اگر پاکستان کے عوام چاہیں گے کہ جناب ان کو اڈے دیں تو دے دیں گے، اگر پاکستان کے عوام نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ تو آپ نے پاکستان کے عوام سے جا کے نہیں پوچھنا تھا، آپ نے پارلیمنٹ میں جانا تھا۔ پارلیمنٹ کہتی جی ان کو اڈے نہیں دیں تو ختم ہو گئی بات۔ اگر امریکہ اپنی کانگریس سے فیصلے کرا کے دوسرے ملکوں پہ لاگو کر سکتا ہے کہ جناب ہماری کانگریس کا یہ فیصلہ ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں کریں گے، تو ہماری بھی پارلیمنٹ ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں فارن پالیسی کو ہم کیئرلیسلی ہینڈل کرتے رہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر طریقے، بہتر رستے اختیار کریں اور ڈپلومیسی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جو فارن آفس کے لوگوں کو ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان سے کنسلٹ کرتے رہنا چاہیے، ان سے الفاظ ان کے منہ سے لینے چاہیے تاکہ آپ وہ بول سکیں۔ یہ اگر ہم کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ہم مقصد بھی اپنا پورا کریں گے، جو نہیں دینا کسی کو نہیں دینا، لیکن وہ ہوگا بھی طریقہ انکار کا ایسا کہ اس کو چبھے گا نہیں، اس کی پبلک میں، دنیا پوری میں اس کی بے عزتی نہیں ہوگی، وہ بے عزتی محسوس نہیں کرے گا۔ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفادات کی خاطر ہمیں ڈپلومیسی کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔